बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि मुज्तबा खामनेई रशिया में हैं और उनकी टांगों के ऑपरेशन हो रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमें ये इत्तलात हैं कि शायद दोनों टांगें काटनी पड़ सकती है और कोई कोमा वाली सिचुएशन जो है ये भी रिपोर्ट की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, ट्रंप के लिए आज बड़ा सुबकी का दिन था कि जब बहुत सारे ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए अपने बहरी जहाज भेजने से इनकार कर दिया, और ट्रंप ने धमकी लगाई कि अगर जहाज नहीं भेजेंगे तो फिर नेटो का भी मुस्तकबिल बड़ा खतरनाक हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी अहम खबर जो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि अमेरिका ईरान के पहाड़ों में जमीनी फौज उतारने की तैयारी कर रहा है। जंगी साजो सामान की तरसील का काम शुरू हो चुका है, और दूसरी तरफ इसराइल भी जमीनी फौज भेजने का फैसला कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात, नेतन्याहू जो याहू की कल वीडियो कॉफी पीते हुए और अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कि देखिए पांच पांच चार उंगलियां कल उठा है, उसमें जो है कल सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक बहुत सारा आखिर याहू को क्यों ये करना पड़ा। मरन आने वाले दिन किस तरह के होने वाले हैं। ईरान में अगर जमीनी अफवाज अमेरिका भेजता है तो 6 करोड़ आबादी वाला मुल्क, आबादी सही बता रहा हूँ, शायद आबादी ज्यादा है, रकबा तो बहुत बड़ा है। तो किस तरह जो है समझ तस्वीर कर लीजिएगा, मैं भी देख लेता हूँ कितनी पॉपुलेशन है, किस तरह का मंजरनामा होगा। फिर वो जिस तरह कब्रिस्तान बने थे इन अफवाज के, तो मेरा ख्याल है ईरान में कब्रिस्तान ही साबित होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। आपकी आवाज नहीं आ रही, रीज्वाइन करें, काट के करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखिए, फौजें घुसने का साल तो ये एक्सपेक्टेड है, और आप लोग पहले इसको नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब आप लोगों के ये खबरें मार्केट में चल पड़ी तो अब यकीन आ रहा होगा। लेकिन ईरान जो है वो इराक नहीं है। ईरान इराक नहीं है। इराक का एक्सपीरियंस इनका जो है वो कोई इतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन वो भी मजबूरी के आलम में जब ये कर बैठे सारा कुछ, तो वो एक गलती को कवर अप करने के लिए इनको बैठना ही था। लेकिन ईरान जो है वो इनकी सर्वाइवल की मजबूरी है। अब अमेरिका को अगर एग्जिस्ट करना है तो इन एनी वे ईरान पे दुनिया के सारे तंत्र मंत्र जंतर जो भी इनके पास कुछ है, फौज है, हर किसी को इधर ही आके बैठना है बस। इतना बड़ा इनके सर्वाइवल के लिए थ्रेट बन गया। तो इसलिए अमेरिका को पूरी दुनिया से अगर फौजें निकाल के ईरान में घुसानी पड़ी तो ये घुसाएगा। एटम मारना पड़ा मारेगा। इसके सदर को इधर दफ्तर आके बनाना पड़ा तो ये बनाएगा। मतलब इनका दाना पानी पक्का बंद हो गया। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ नहीं बंद हुआ। और अगर ये सिर्फ 3 माह रहा, ट्रंप गया, ट्रंप का मिड टर्म गया, सारी कहानियां वाइप आउट। और इवन के यूरोपीय यूनियन से आपने पहले ही देखा ताल्लुकात जिस तरीके से इसने ग्रीनलैंड पे किया, वो हूट कर रहे थे इसके एटीट्यूड को। जैसे स्पेन से बात की, तो यूरोप तो अब सिर्फ सिवाय इनके पपेट्स के कोई मेंटली तौर पे वो बड़े क्लियर हो चुके हैं कि अमेरिका के कोर्ट में हमें क्या मिलना है या क्या नहीं मिलना, वो सब समझ आ रही है उनको। और जिस तरीके से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है और वो सारे मैटर्स हैं, वो भी अब उन पे एक्सपोज हो रहे हैं।
باقی رہ گئی بات کہ یہ جو ابھی ایون رشیا نے پھر یورپی یونین کو ریجیکٹ کر دیا کہ میں تمہیں پھر نہیں بٹھاؤں گا ٹیبل پہ، تو یہ امریکہ فوجیں بھی اتارے گا، فوجیں اتار کے کوشش بھی کرے گا، آپ کے کردوں کو بھی ایکٹیویٹ کرے گا، دروز کو بھی ایکٹیویٹ کرے گا، یہ سب کچھ کرے گا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آخری وقت کی جب ہم روایات کو چیک کرتے ہیں تو اس میں اس بیٹل سے پہلے، سفیانی کے خروج سے پہلے، اس کا مطلب ہے کہ گریٹر اسرائیل کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، کیونکہ سفیانی کا جو ذکر آتا ہے وہ ایران پہ، عراق پہ، اور آپ کے یہی فلسطین کے ایریے میں، پھر سعودیہ پہ، پھر ہر طرف وہ اٹیک کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسرائیل نو اینی مور۔ اس وجہ سے یوں سمجھ لیں کہ اب اگر یہ جنگ وہ جنگ بن رہی ہے اور ان کا انفلوئنس ختم ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ لوگ پپٹس کو یوز کریں گے، دروز کو، کردوں کو، جیسے ہمیشہ سے کھیلتے آئے ہیں کہ پیچھے آرگنائزیشنز کریٹ کی اور پھر ان آرگنائزیشنز کے جو ہے اس کو انہوں نے وہ کیا، یوز کیا ایز اے فرنٹ، جیسے کہتے ہیں کہ فرنٹ لائن سولجرز، اور پیچھے خود بیٹھے۔ تو ایران کی تو سالوں کی پریکٹس ہے اور ان کا جو جذبہ شہادت کے جو قصے ہیں، جو باتیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہے۔ قاسم سلیمانی جیسے انہیں اپنی زندگیاں دے دی اس کو بنانے میں۔ تو امریکہ کو لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی ون کرے گی، لیکن امریکہ کی یہ بھول ہے۔ ابھی امریکہ کے طیارے گرنے لگے ہوئے ہیں، کبھی یہ گر گیا تکنیکی خرابی سے، کبھی وہ تکنیکی خرابی سے۔ تو دیکھیں نا، تکنیکی خرابیاں ہی چلو مان لو آنے لگ گئی ہیں نا، تو ڈیفینیٹلی یہ تکنیکی خرابیاں پھر آیا کریں گی کہ وہ آٹو مشین تھی، خود ہی چل گئی، 10 فوجی مارے گئے، وہ گن خود ہی چل گئی، وہ ہو گیا۔ تو اس طرح کی سچویشن ہونی ہے۔ لیکن آپ لوگ اس بات میں اگر ذرا سے بھی ڈاؤٹیڈ ہیں تو کلیئر ہو جائیں کہ امریکہ اپنی تمام تر توانائیاں لگائے گا، زمینی فوجیں بھی لگائے گا، آسمانی فوجیں لگائے گا، جو دنیا میں اس کے پاس ہے وہ سب لگا دے گا اگر اس کو سروائیو کرنا ہے۔ تو اس لیے اس بات پہ یقین رکھیں کہ وہ فوجیں بھی بھیجے گا، وہ سب کرے گا، وہ ایٹم بھی مارے گا، کلوز چھوٹے چھوٹے۔ ایران کو نابود کیے بغیر وہ رہتا ہی نہیں ہے، لیکن یہیں آ کے اس کی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گھٹنے لگنے ہیں۔ یہاں آپ کو نظر آئے گی رائٹ اور وہ جیسے کہتے ہیں نا رانگ کی وہ وار۔ ایران کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس جنگ سے پوری دنیا میں ایران کی جو اٹیچمنٹ ہے، جتنے بھی اپریسڈ کنٹریز یا قومیں ہوں گی ان کو وہ اپنا لیڈر نظر آنے لگے گا، اور یہ پہلی بنیاد بنے گی آپ لوگوں کے مستقبل کا جو اسلام کا ورلڈ آرڈر تھا اس کی، کیونکہ اب ایران لیڈ کر رہا ہے، رشیا پیچھے کھڑا ہے، چائنا پیچھے کھڑا ہے، سارے آگے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب جتنے وہ جو امریکن کیا کہیں ان کو متاثرین ہیں یا اینٹی امریکنز ہیں، وہ سارے اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہونے پہ مجبور ہوں گے، وہ بے شک بدھسٹ ہو، وہ کرسچن ہو، وہ مسلم ہو، وہ واٹس ایور کوئی بھی ہو، کیونکہ اس نے پہلا لے لیا ہے اپنا سٹیپ۔ اب اس کو پیچھے کوئی نہیں کر سکتا، اب اس کے پیچھے ہی کھڑا ہوا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ امامت تو اس نے کرا لی ہے، اور وہ جیسے کہتے ہیں امام ہونا بھی ثابت کر رہا ہے۔ اور ان کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ ہماری یہ حکومت، امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو یہ ان کی ہے، ہماری یہ حکومت، اور ہم کہہ رہے ہیں شہزادہ آ رہا ہے۔ تو اب ان کڑیوں کو ملائیں کہ پوری دنیا میں آج سے پہلے اس طرح سے نام نہیں تھا، اس طرح سے کوئی کھڑا نہیں ہوا، اور اس طرح سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں دکھائی گئی۔ اور ایران کو زیادہ پرومیننٹ کرنے میں جو کردار ہے وہ کفر کا نہیں ہے کہ کافروں کا کردار زیادہ ہو گیا یا اینٹی ان کا کردار زیادہ ہو گیا، وہ آپ کے اپنے مسلمان ممالک کا کردار ہے۔ وہ کردار یہ ہے کہ یہ لوگ زمین سے ایسے چپک گئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ بس ہلکا سا بھی سر اوپر کیا تو مارے جائیں گے۔ موت کے
اور افلاس کے خوف نے ان کے قدم چپکا دیے ہیں، مولویوں کے قدم چپکا دیے ہیں. یہ لیٹ اتنا گئے ہیں کہ ایران کھڑا نظر آ رہا ہے. یہ لیٹ اتنا گئے ہیں کہ ون اینڈ اونلی ایران کھڑا ہے، بس اور کوئی نہیں کھڑا. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو irrelevant خود کیا ہے، حالانکہ ان کا بھی مذہب یہ کہتا تھا، ان کا بھی اللہ کا حکم تھا بہادری، جہاد، حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا، کلمہ حق کہنا. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ان کے بھی تربیت میں نسیم حجازی جیسوں کے ناولز، اور انہوں نے تھوڑی سی ہیرویٹک اور بڑی وہ ہیروئزم ڈالا ہوا تھا. اسامہ صاحب، خوراک کا بحران، آپ نے کہا تھا خوراک ذخیرہ کرنا. اس وقت مڈل ایسٹ اس کرائسس سے گزر رہا ہے. پرسوں پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ جو گلف ممالک ہیں، خلیجی ممالک، ہمارے جو مسلم ممالک دوست ہیں، ان کو اشیاء خورد و نوش کی ترسیل شروع کی جائے. وہاں پر اشیاء خورد و نوش کا مسئلہ نہیں آنا چاہیے. اب پہلے مرحلے پہ گندم جا رہی ہے، پھر باقی اشیاء خورد و نوش جو ہے وہ بھیجیں گے. تو اب میں اللہ سے، ہم تو عاجزی مانتے ہیں، وہ مانتا تھا کہ اتنا بڑا کرائسس آئے گا، اور پاکستان اب اشیاء خورد و نوش خلیجی ممالک کو بھیج رہا ہے. ایک یہ بات. اگلا سوال، یورپ میں تیل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں. رشیا کہتا ہے کہ میں پائپ بند کر دوں گا، آپ سڑکوں پہ ہوں گے. تو اگر آبنائے ہرمز اور 2-3 دن بند رہتی ہے تو پوری دنیا کیسے اس چیز کو برداشت کرے گی، یہ بتائیں. دیکھیں، مستقبل میں آپ کو میں نے کتنا عرصہ پہلے کہنا شروع کر دیا تھا، کارپوریٹ فارمنگ میں آ جائیں، اپنی وہ جو سارے فیکٹریوں والے اپنی بورڈ بنائیں، کارپوریٹ کمپنیز کریٹ کریں، فارمنگ میں چلے جائیں، لوگ اپنے مل کے فوڈ کی طرف چلے جائیں. پھر یہ بھی سمجھایا تھا کہ گولڈ ایک خاص حد تک رہتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ بھی کولیپس کرے گا، فوڈ ہی رہے گی. ہاں، ابھی نہ پریشان ہو آپ لوگ، جو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے گولڈ بڑا نیچے جا رہا ہے. گولڈ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ جسٹ ان فیو اس میں 4.40 سے 5.50 یا 70 تک گیا. تو ڈیفینیٹلی یہ فلکچویشن وہی فلکچویشن رہے گی جو 4.20 ہو جاتا تھا، کبھی 4.50 60. تو اس میں پریشان نہ ہوئیے گا. مجھے لگا کہ بتا دوں ان کو کہ یہ اب دوسرا ایگریکلچر ہی مستقبل تھا سروائیول کی، جو ہم دیکھ رہے تھے، آپ کو تیاریاں کرا رہے تھے، سادگی، فوڈ، اس کی طرف. اب دیکھیں، پاکستان کی صرف مسئلہ ول کا ہے، نیت کا ہے، اور ہمارے جو اس ٹائم کا ماحول ہے، جو آپ کا سو کالڈ اشرافیہ یا اسٹیٹس کو، یا آپ کے بیوروکریسی جو اس کو ایک اپنا ہی نظام بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی جب آئی ایم ایف گیا، جب امریکی ڈالر نہ ملا، تو اس نے کولیپس کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر جو آپ کے اصل بچے ہیں، پاکستانی بچے، جو اصل محب وطن، جو ان کو اپنا درد ہوگا، وہ اس قوم میں موجود ہے. وہ آگے آئیں گے، ٹیک اوور لے لیں گے، اور پاکستان ایک اچھی اس میں فلو کرے گا، کیونکہ یہ 70% ایگریکلچرل کنٹری ہے. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ ابھی گلف کو ضرورت پڑ گئی نا. اب دیکھیں، ڈالر چاہیے تھے تو امریکہ پیو تھا. چلو ان شارٹ یوں سمجھو، سادہ سا اصول. ڈالر چاہیے تھے تو امریکہ پیو تھا. جب روٹی چاہیے ہوگی تو پاکستان پیو بن سکتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس گندم، چاول، سب کچھ آپ کے پاس ہے. تیل یہ پی کے کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کیا کریں گے ادھر. اور سنیں، یہ جتنے نشے ہیں نا، یہ کھا کے چڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب اس طرح سے نہیں. گندم کھائیں، چاول کھائیں، پھر موڈ بنے، پھر آپ مطلب جسم میں طاقت ہے. لیکن پیٹرول پی کے کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی جب سٹریس آئی ہو تو ویسے ہی دماغ آؤٹ ہوتا ہے. تو اس لیے اب دنیا کی جو ادھر کا رخ ہے، پاکستان کی جو ویلیو ان ٹرمز آف بننی ہے، وہ اس سینس میں، اس خطے کی، کہ تیل کیا کر لیں گے. اچھا مان لو ایران کے پاس تیل نہیں تھا، تو پھر امیر کیوں نہیں تھا؟ امیر نہیں تھا کہ ڈالر نہیں تھا. اس دنیا میں امیر ہونے کے لیے خدا امریکہ کو ماننا تھا، ڈالر کو سلام کرنا تھا. وہ زمین بوس ہو رہا ہے.
اب وہ زمین بوس ہوتا ہے تو اوریجنل پہ دنیا چلی جائے گی، اور اوریجنل میں آپ کی فوڈ ہی ہے بس سروائیول، جس کے پاس خوراک وہی بادشاہ. تو اب آپ کے یہ گھوم پھر کے اچھا دوسرا ایک اور بھی اینگل سمجھے. آپ تو صرف جسٹ یو اے ای کو سوچ رہے ہیں، آپ صرف یہ سوچیں کہ پوری دنیا میں سعودیہ کی حفاظت کے لیے پاکستان ہی کیوں؟ کیونکہ مشرق سے جھنڈے جانے کی بات ہم روایتوں میں پڑھتے تھے، آج معاہدہ بھی ہوا ہے. صرف انڈیا پاکستان ہی ہے جو بنگلہ دیش ہے جو سعودیہ کو اپنے سینے سے لگائے گا، دل سے لگائے گا، اور اس کو دل و جان سے اپنا سمجھتا ہے. باقی دنیا کی ساری نسلوں کا جیسے کہتے ہیں نا کہ اٹیچمنٹ بس وہ ویسی ہی ہے کہ جدھر بھی ہیں ابھی پڑھ لی تو نیٹ لی اور چل رہا ہے کام کائنڈ آف. ہر کوئی پہلے ان میں نسلیں ہیں. اب آ جائے ایک جو بڑا نقطہ آپ لوگ اگنور کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہرن کی جو سپیشیز ہوگی اگر مان لو کہ بہت آگے جا کے بھی اس کی حالت بدل بھی جائے، کئی کراس ہو جائیں، کئی وہ ہو جائیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کلانچے بھرنا، اس کی جو سلمنس ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی تو رنگ اس کے ہلکے پھلکے اس میں ہوں گے. ہاتھی تو نہیں بننے لگا نا اب ہرن. اسی طریقے سے یہ سمجھانے لگوں، آپ ذرا ٹک کے سن لیں، یہ اس ٹائم کی آپ کی صدی کی سب سے بڑی جیسے سینسیبل بات ہوگی جو آپ لوگوں کو اگر سمجھ آ گئی تو آپ خود بھی سارے نقشے سمجھ جائیں گے. دیکھیں آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی ایک خون چلتا ہے، آپ کی نسلیں چلتی ہیں، جیسے جانوروں کی سپیشیز ہوتی ہے انسانوں میں بھی ایک خون چلتا ہے، ان کی وہ ایک خون کی کہانی ہے جو یہاں سے عرب سے جاتا ہے، جو ایران فتح ہوتا ہے، پھر افغانستان فتح ہوتا ہے، پھر پاک و ہند، پھر سو بنگلہ دیش انڈیا تک پہنچتا ہے. وہ سارے کا سارا خون جو ہے وہ کدھر کدھر سے کراس کر کیا گزرا، وہ آپ کے عرب سے گیا، ایران، افغانستان، پاکستان، انڈیا، انڈیا کے اینڈ کچھ نیپال، کچھ آپ کی وہ آگے بنگلہ دیش اور یہ سارا ایریا. اب آپ سارے یہ دیکھیں کہ وہ متھ جو ہے جو لوگ سمجھتے ہیں افغانستان کو کوئی وہ نہیں کر سکتا افغانستان کو کوئی فتح نہیں کر سکتا اور فلانے کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، اچھا ان کو نہیں کر سکتا، ان کو نہیں کر سکتا. آپ وہ سمجھیں کہ وہ جو اس کی کراس ہوتا ہوتا اس بلڈ لائن کا جو کراس ہوا اس نے یہ سارا ایریا کنکر کیا ہوا، اس کے بلڈ کے اندر ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا. اب وہ خون ہونا ہے واپس کو، جب وہ واپس کو ہونا ہے تو اس کے راستے میں مودی ہوا تو گیا. اب ٹیکنیکلی اس کو سمجھیے گا، آج بڑی اس میں بس بات ہوگی تو ہوگی. جب مودی سامنے آیا تو گر جائے گا، انڈیا سامنے آیا گر جائے گا، پاکستان آیا گر جائے گا، افغانستان آیا گر جائے گا، ایران آیا گر جائے گا. وہ بلڈ لائن جب چلنے شروع ہوگی تو وہ مشرق سے جاری ہوگی اور پہنچے گی واپس مکہ. اب اس کے سامنے وہ 100 times more جینیس اور شارپر دین ایور ہے، کیونکہ وہ اب اتنی جگہوں کی پانی اور لرننگ اس بلڈ میں اس خون نے اپ گریڈ کیا ہے، اس خون نے اپ گریڈ کیا. اب اس بلڈ لائن میں جو سب سے زیادہ آپ کو فیملی ملے گی وہ سب سے پہلے وہ ہے جو یہودا کی 12ویں پٹھان، اپنے آپ کو پٹھان کا ان کو لقب ملا، یہ پٹھان ہو گئے. اور دوسرے سید فیملی کے وہ لوگ عربک سید جو یہاں سے سید فیملیز موو کی. اب یہاں کے جو لوکلز تھے یعنی کہ یہودا کی نسل جو پٹھان کی اس میں آئے، حضرت یوسف کی اس سے، اور سید فیملی، یہ سارے جب کنکر کرتے ہوئے جب واپس گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اب جب انہوں نے رخ ادھر کو کیا واپس کو ویسٹ کو تو جو بھی آیا گیا. اب لوگوں کو اس پہ اعتراض ضرور ہوگا، لیکن افغانستان کو اب جو ملا ہے وہ اپ گریڈڈ ورژن واپس کو آیا ہے جو اس کو پہلے کراس کر کے گزر گیا تھا. تو آپ کا آرمی چیف کون ہے؟
राजपूत है, बताए ना, राजपूत है आपका आर्मी चीफ। सैयद बादशाह, सैयद। अभी मैंने आपको 2 कौमें बता दी, आप उल्टे हो सीधे हो इसको निकाल लें आप। इनके अंदर ही बंदा जब भी होगा मुंह इधर का करेगा, तुन के रख देगा, बस यूं समझ लें। ये आपको, ये कौम जब उठेगी हैदराबाद से उस साइड से जब मुंह करेगी तो मोदी रगड़ा जाएगा। ये ब्लड लाइन जैसे ही वापस वेस्ट का मुंह करेगी, इन्हीं से ही उम्मीद थी, इन्हीं के बारे में कहा गया था कि मशरिक से ठंडी हवाएं, मशरिक से ठंडी हवाएं आती हैं, मशरिक वाले जब इधर को आएंगे तो वो, हालांकि और किसी की अटैचमेंट ही नहीं है भाई इस जमीन से। ईरानी जितने मर्जी हो जाए, ईरानियों का कभी सुना है आपने कि ईरानी कोई बहुत ज्यादा इससे अटैच्ड है? आपके ये बॉर्डर के जितने मुल्क हैं वो सऊदीया से अटैच हों, क्योंकि जो गए इधर की मट्टी थी इधर ही वापस अपग्रेड होके आ रही थी, तो उसी को वो एहसास अटैचमेंट जो है वो लाशऊरी था। तो अब ये बात समझ लें कि इस थ्योरी के तहत आप जब रिवायतों को देखेंगे, इस सारी चीजों को देखेंगे, ये सारा फैक्ट होगा एस्टैब्लिश। अब आ जाएं कि जो इसका पहला फेज है जिस पे आप लोग एंटर हो गए हैं, वो ये होगा कि ईरानी अपनी धार दिखाएंगे और अमेरिका के घुटने लगा देंगे। लेकिन इस सब में 2 हाथियों की, उसका जैसे कहते हैं वो होगा, ये ब्रेक होगा। लेकिन इसी असना में जो दूसरे दांव लगाने को बैठे हैं चाइनी और बाकी, वो अपना रिट बनाने लगेंगे युआन में। जैसे उसने कहा युआन में निकाल लो इधर से तेल या जजीरे या वो जो स्टेट ऑफ हुर्मत से युआन में डील कर लो। मैं आपको बताऊं कि मुस्तकबिल में अब ये नहीं होना। और ये जी चाइना सुपर पावर शावर, आपको पहले दिन से कहा था कोई सुपर पावर नहीं है, बस अब अल्लाह सुपर पावर है आगे ओनली। अब उसने अपनी थोड़ी थोड़ी जिन्होंने उंगलियां फंसाई हुई है ना, उनको उसने अपना रंग दिखा देना है। और ये अभी फर्स्ट फेज है, इसमें ब्रेक होना है। इसके अंदर से असल जो लोग हैं, आप इन सब को समझने लग गए अपने फाइनल हीरोज ना, इस वक्त के, इस टाइम के नहीं। फाइनल हीरो जो है वो अभी इस सारे जो शो सजने जा रहा है, पाकिस्तान, इंडिया, ये पूरा खिता, इसके अंदर से अब जो अगले हीरोज निकलने हैं वो है असल प्रोडक्ट। और वो बहुत वो जालिम और घातक और सो शार्प, वो गुजरने जब चलने शुरू होंगे तो बस गुजरते चले आएंगे। मैं तो सही है। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन मुझे यहाँ इजाज़त दें। उसामा साहब ने, मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए उसामा साहब के। ये इन्होंने कहा कि आसिम मुनीर ये फतह करेगा सारा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसामा साहब आप सलामत रहें, इजाज़त दें, फिर हाजिर होते हैं। खुदा हाफिज़।